दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग के ख्वाबों को चकनाचूर करने का प्रोग्राम बनाया, मगर किस तरह? और नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हदफ क्या है? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चारों सूबों का दौरा करने के लिए कमर बस्ता। और नदीम अफजल चंद साहब ने पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने ज़ियाउल हक की मंजी किस तरह ठोकी और भूख हड़ताल होने जा रही है, मगर कहाँ? इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र कर देता हूँ भूख हड़ताल का ही। तो पीटीआई ने वर्ल्ड वाइड ऐलान किया है कि वो भूख हड़ताल करेगी। भूख हड़ताल क्या, उन्होंने बस एक एक्टिविटी उन्होंने करनी होती है अपने लोगों को इंगेज करने के लिए, अपने साथ वाबस्ता करने के लिए। तो भूख हड़ताल भी जो उन्होंने कनाडा के अंदर जो उन्होंने करनी है, तो कनाडा के अंदर उन्होंने जीटीए का इलाका है जहाँ पर इस वक्त इनकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक बड़ा सूबा है ओंटारियो। ओंटारियो का टोरंटो शहर है, टोरंटो को जीटीए भी बोलते हैं हम। तो वहाँ पर उन्होंने अलामती भूख हड़ताल, आप समझ लें उसका प्रॉपर नाम अगर दें तो अलामती भूख हड़ताल ही बनती है। उन्होंने चंद घंटों के लिए ये करनी है, गालबन कोई 10-11 बजे से लेकर शाम को कोई 7 बजे तक, या कोई इस तरह का कोई टाइम करेंगे, या 5 बजे तक करेंगे कोई, ये इस तरह का उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया है। और इश्तहार भी उन्होंने ऐसा निकाला जैसे कि मेलों का इश्तहार होता है। और जो मेरी अंदर की रिपोर्ट है पीटीआई कनाडा से, तो इसके अंदर जो है ना, इश्तहार के अंदर मौजूद 50% से कम भी लोग जो है ना ये शिरकत नहीं करेंगे इस भूख हड़ताल को, इसको वो ऑन नहीं करते। मगर ये कि पाकिस्तान की बदनामी के लिए या कोई हर काम जो है ना ये करते रहते हैं ओवरसीज पीटीआई के फॉलोअर्स। तो बहरहाल देखते हैं, कल का दिन भी आएगा तो ये किस तरह इसको मैनेज करते हैं या नहीं करते। और फिर ज़ियाउल हक की मंजी किस तरह ठोकी सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो हुआ कुछ यूँ कि फैज़ाबाद धरने का केस था, तो जिसके ऊपर हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, यानी कि इस प्रोग्राम को जो फैज़ाबाद धरना था उसको खुडे नैन लगाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। तो कमेटी को भी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, तो उसके अजलास के अंदर मुतफरक दरख्वास्तें थी। ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक की भी दरख्वास्त थी। तो उन्होंने बोला कि जनाब ये एजाजुल हक का तारफ़ कराते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जनाब साबिक़ सदर ज़ियाउल हक के ये बेटे हैं। तो काजी फायज ईसा साहब ने बोला कि मेरी अदालत के अंदर जो है ना ज़ियाउल हक को सदर ना बोला जाए, क्योंकि सदर होता है 5 साल के लिए, और बंदूक की नोक के ऊपर जो है ना ये कोई भी सदर नहीं बन सकता। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आइन के अंदर उनका नाम दर्ज है ज़ियाउल हक के अंदर, ज़ियाउल हक का, तो उन्होंने एंटर किया था, आइन के अंदर अपना नाम शामिल करवाया था। तो जो कि 18वीं तरमीम जब हुई तो उनका नाम वो हदफ कर दिया गया और ज़ियाउल हक का वो निशानी भी मिटा दी गई। और ये बहुत शख्स था जिसका किसी भी आइन के अंदर जो है ना ये नाम था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाम भी हटा दिया। अब अदालतों के अंदर ज़ियाउल हक का नाम लेना, बहसीयत सदर इसका तारुफ कराना भी जो है ना ये गुनाह समझा जाता है। तो अगर अदालत ये इतना ही यानी कि आगे बढ़ना चाहती है तो उसको चाहिए कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ उसका रेफरेंस आज भी अदालत के अंदर है। अदालत के जो रिकॉर्ड रूम के अंदर उसकी जो फाइल है उसके ऊपर गर्द आलूदा फाइल है, उस गर्द को उठाएं और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि मोहसिन पाकिस्तान थे, जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, जिन्होंने शिकस्त खुर्दा पाकिस्तान को दोबारा जो है ना ये खड़ा किया, और डीमोरलाइज जो है ना हमारी फौज थी उसको जो है ना 90,000 कैदी जो थे छुड़ा कर रहे थे उनको, उनका मोराल बुलंद किया। पाकिस्तान को दफाई ना सिर्फ महाज के ऊपर उन्होंने खड़ा किया बल्कि मरज़ियों का टंटना भी उन्होंने ख़त्म किया, और पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से भी निकाला, और पाकिस्तान के लिए जो है ना, पाकिस्तान की लेबर के लिए जो है ना उन्होंने अरब ममालिक के अंदर रोज़गार के मौके भी दिए। तो उस शख्स का अदालती कत्ल हुआ, उसका जो है ना वो उसका रेफरेंस जो है ना आज भी अदालतों के अंदर तकरीबन के 12 साल से वो लटक रहा है। ऑल दो उस कत्ल को वो 79 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल हुआ 4 अप्रैल को, अदालती कत्ल। तो तब से लेकर अब तक जो है ना ये
ان کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون سے ہماری عدالتی تاریخ یعنی یہ رنگی ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جو ہے نا اس وقت بہترین موقع ہے، اس ریفرنس کو بھی اٹھائیں اور عدالت کے چہرے پر لگا ہوا یہ بدنما داغ بھی یہ دھو کر رکھ دیں۔ جرأت کریں، پاکستان کی عوام اور جمہوری طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان پیپل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صرف پاکستان پیپل پارٹی کا نہیں، غریب عوام کا، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے کسی بھی کلاس سے تعلق ہے، یہ ان کا نمائندہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ تو ان کے نمائندے کو جو ہے نا یہ ختم کیا گیا، تو یہ عدالت پر یہ فرض ہے اور قرض بھی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کو وہ اٹھائے اور ان کرداروں کو بے نقاب کرے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کا عدالتی قتل کیا۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب ندیم افضل چند کی طرف۔ تو ندیم افضل چند صاحب نے الزام لگایا کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ پنجاب حکومت نون لیگ کو پنجاب کے اندر جو ہے نا مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ تو ان کے جو ہے نا یہ الزام جو انہوں نے لگایا ہے اس کے اندر وزن بھی ہے، جو غیر جانبدار سیاسی حلقے ہیں وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں کہ کس طرح پنجاب حکومت جو ہے نا یہ نون لیگ کے لیے جو ہے نا یہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے کیا چیلنج دیا، کیونکہ نون لیگ جب سے میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کا پروگرام بنایا تو انہوں نے میاں صاحب کو اس طرح جو ہے نا یہ پوسچر کیا کہ یہ آنے والے وزیر اعظم ہے، اور جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کی سہولت کاری کی وہ اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ تمام جو ہے نا یہ نون لیگ کے لیے جو ہے نا یہ پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، دوسروں کو روکا جا رہا ہے، عدالتوں کے اندر ان کو جو ہے نا کوئک انصاف مل رہا ہے اور آؤٹ آف دی وے ہو کر ان کو مل رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح یعنی کہ جو ان کو پروٹوکول بھی میں اسی طرح مل رہا ہے جیسے کہ آنے والے وہ وزیر اعظم ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب جو کہ مفاہمت کے بادشاہ بھی ہیں، اتحادیوں کو لے کر چلنا بھی جانتے ہیں اور پولیٹیکل میریکلز بھی کرنے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں یقین تو وہ جا کر دیکھ لے کہ جب عمران خان نیازی کے لیے RTS بٹھائی گئی، اس کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور جس طرح فیاض امید، جنرل باجوہ صاحب اور ہماری عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے جس طرح عمران خان نیازی کو، یہ تمام ایک صفحے کے اوپر تھے، تو اس صفحے کو چیر پھاڑ کرنا، اس کو پھاڑ کر صفحے کو ڈسٹ بن میں پھینک کر، یہ آصف علی زرداری صاحب کا کام تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کام تھا۔ نو کانفیڈنس موشن کے بھی آرکیٹیکٹ وہی تھے، عمران خان نیازی کو خوبصورتی سے انہوں نے چلتا کیا، پھر اس کے بعد وہ دیگر سہولت کار فیاض امید اور باجوہ صاحب کو بھی جو ہے نا وہ بھی ان کو بھی چلتا کیا۔ تو یہ میدان صاف کیا، پاکستان کا آئین بچایا، 18ویں ترمیم انہوں نے بچائی، ایک تیر سے انہوں نے کئی شکار کیے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو یقینی طور پر یہ بات کھٹکتی ہے کہ اس کی سیڈنگ ہم نے کی اور میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر آ کر بیٹھ کر وہ یہ پھل کھا لے، تو یہ آصف علی زرداری صاحب یہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے نواب شاہ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ تو یقینی طور پر انہوں نے اپنا تمام جو ہے نا وہ چپ کر کے اپنا جو جوڑ توڑ یہ کر رہے تھے، تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ ان کے پاس یہ نمبرز اور فگرز وغیرہ ہوں گی، اور پاکستان پیپل پارٹی کا جو ہدف ہے، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم قومی اسمبلی کی 100 نشستیں کم از کم، تو یہ آسانی سے ہم جو ہے نا یہ اپنا ہدف حاصل کر لیں گے۔ یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ ہدف پاکستان پیپل پارٹی، میرا یہ پختہ یقین ہے کہ یہ ہدف یہ پاکستان پیپل پارٹی اپنا آسانی سے یہ حاصل کر لے گی 100 نشستوں کا بالا۔ تو جبکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں پی ٹی آئی یا نون لیگ کو، تو یہ تو 1/3 میجارٹی لینے کے چکر میں ہے، کوئی اپنی 80% مقبولیت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی 90% مقبولیت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب اس وقت ہم جو ہے نا یہ مقبول ترین پاکستان کے ہم لیڈر ہیں، عوام ہمارے پیچھے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے پیچھے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے فٹ سٹیپ کے اوپر یہ چلتی ہیں کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی موو ہوتی ہے اسی موو کو لے کر آگے چلتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان سے آئے ہوئے باپ کے جو وفود تھے یا دیگر تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، تو نون لیگ نے بھی اپنا وفد یہ بلوچستان بھیج دیا۔ تو کیونکہ باپ کے اندر بھی جو باپ اور جو ہے
پولیٹیکل پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ دھڑے ہیں. تو ایک دھڑا نون لیگ کی طرف انکلائنڈ ہے، جبکہ دوسرا دھڑا جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہی اپنے انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ شناخت رکھنا چاہتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا یہ وہ بھی اس وقت انہوں نے کمر کسی ہوئی ہے. کمر انہوں نے اس طرح کسی ہے کہ انہوں نے کے پی کے سے وہ شروع کریں گے نومبر کے وسط کے اندر اپنا انتخابی دورے کا، وہ جو ہے نا وہ انہوں نے شیڈول انہوں نے اعلان کیا ہے. تو پہلے وہ کے پی کے اندر جائیں گے، پھر بلوچستان کے اندر جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ تیسرے مرحلے کے اندر وہ آئیں گے پنجاب کے اندر. شمالی اور جنوبی پنجاب ان کا فوکس ہوگا، آئیں گے وہ پورے پنجاب کے اندر، سینٹرل پنجاب کے اندر بھی وہ آئیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور اپنے دوروں کا جو آخری مرحلہ ہوگا وہ ان کا ہوگا سندھ کے اندر، جو کہ ان کا محفوظ گھر ہے، جہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کو کوئی چیلنج، پولیٹیکل چیلنج نہیں. اسٹیبلشمنٹ کوئی چیلنج کریٹ کر دے ان کے لیے تو کر دے، ادروائز پولیٹیکلی ان کو کوئی چیلنج نہیں کسی بھی جگہ سے، ان کا تھریٹ نہیں. تو چوتھے مرحلے کے اندر وہ کراچی کے اندر بھی جائیں گے، سندھ کے بڑے شہروں کے اندر بھی، دیہاتوں کے اندر بھی. تو سندھ کا کمپریہنسو وہ دورہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انتخابی دورہ کریں گے. اور سندھ کے شہری علاقوں کے اندر سے بھی جو جیسے یعنی کہ آپ مین کراچی لگا لیں، کراچی کے اندر بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 50% کے قریب نشستیں آسانی سے وہ نکال لے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو یہ چل رہی ہے پولیٹیکل موومنٹ کا، آنے والے دنوں کے اندر کیونکہ یہ ہنگامہ خیزیاں ہوں گی، یہ حلقہ بندیاں، کبھی یہ فیز جب فائنل ہو جائے گا تمام پولیٹیکل پارٹیاں انکلوڈنگ مسلم لیگ نون یہ الیکشن موڈ کے اندر جا رہی ہیں، جوڑ توڑ بھی ہوگی، اور کوئی پرندے ادھر سے اڑیں گے ادھر جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیاں اپنا ایجنڈا بھی عوام کے اندر لے کر جائیں گی. تو یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ سیاست کے اندر بہت حد تک جو ہے نا یہ آپ تیزی دیکھیں گے، بہت سی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے. کچھ تو ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوں گی اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوں گی. بحیثیت سیاست کے طالب علم میں بھی ان کو آبزرو کر رہا ہوں، آپ بھی ان کو آبزرو کریں. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.